کام ایسے ہیں جو ہماری ضرورت کے ہیں، جن کو کرنا ضروری ہے، کھانا پینا سونا اور کئی ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں ان اعمال کو کرنا ضروری ہے، جو ہماری ضروریات میں ہیں۔ لیکن انسان اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں بھی لگے، اور اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کو ضروریات کو پورا کر رہا ہو تو اس کا ضروریات میں لگنا بھی اس کا دین ہے، ضروریات کے لگنا میں بھی اس کے لیے عبادت بن رہا ہوتا ہے، وہ وقت اس کے لیے قیمتی بن رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس ضرورت کو پورا کیا جائے، اپنے طریقے سے پورا کر دی جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ اپنایا جائے تو وہ وقت برباد کرنے والی بات ہوتی ہے، اس وقت کا حساب دینا ہوتا ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ زندگی جو اللہ جل جلالہ نے دی ہے وہ ویسے نہیں دی، اس کا حساب لینا ہے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے، فرمایا کہ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ آدمی کے قدم ہل نہیں سکے گا یہاں تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزاری ہے بتاؤ۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمر گزری ہوگی، ہم اپنی ضروریات میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لگے ہوں گے، وہ وقت اللہ جل جلالہ کے ہاں ہمیں اللہ سے اجر دلوانے کا ذریعہ ہوگا، ورنہ وہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں صرف تھوڑا سا وقت دین کو نہ دے کر کے ہم تھوڑی سی بات توجہ سے سن لیں اور اس کے مطابق شروع کر دیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، جیسے ہم سوتے ہیں، جس شخص کی 60 سال کی زندگی ہے اس میں 15 سال تو قبل البلوغ کے ہیں نا، جس کا حساب نہیں ہے، اس کے بعد جو 45 سال ہیں، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ روزانہ تقریباً ہم 8 گھنٹے سو کر گزارتے ہیں۔ جس کی 45 سال کی زندگی ہے اس کے اندر 15 سال آدمی سو کر گزار دیتا ہے، 15 سال سو کر گزارتا ہے۔ یہی 15 سال جو انسان کی ضرورت ہے سونا، اگر یہی سونا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو جائے تو یہ سونا سونا بن جائے گا، یہ اللہ جل جلالہ سے اجر دلوانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرشتے کی قلم لکھ رہی ہوگی عبادت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ وقت کوئی نہیں لگتا، ہم اپنے طریقے سے بھی سو جائیں گے، نیند پوری ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام کے طریقے سے سوئیں گے تب بھی نیند پوری ہو جائے گی۔ ہم اپنے طریقے سے کھاتے ہیں اس سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر کھانا کھاتے ہیں تو اس سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن اس ضرورت میں لگنا، اس عمل میں لگنا اگر آپ علیہ السلام کے طریقے پر ہو تو اجر کا باعث بن جاتا ہے، عافیت کا باعث بن جاتا ہے، انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم وقت نکالیں دین کے لیے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، ایک شخص کے پاس اگر وقت نہیں ہے سیکھنے کے لیے، جو اس کو یاد نہیں ہوتا، اللہ جل جلالہ اتنی سمجھ بوجھ ہر ایک کو دی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں ہم جانا ہوا ایک جگہ پر، تو ابھی بچہ چھوٹی عمر کا ہی تھا، تو کہنے لگا کہ میں ادھر بینک سے پیسے نکلوا لوں۔ میں نے کہا کیسے نکلوائیں؟ کہ میرے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے۔ تو میں نے کہا کیسے ہے؟ کہنے میرے والد صاحب نے نا میرا اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، مجھے اے ٹی ایم کارڈ دیا ہوا ہے، بیٹے کہیں بھی ضرورت پڑ جائے نا تو اے ٹی ایم کے ذریعے سے پیسے نکلوا لیا کرو۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ والد اس بات کو ضرورت سمجھتا ہے کہ بچے کی جیب میں اے ٹی ایم کارڈ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی اس کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن جس والد نے اس اپنے بچے کو دین نہیں سکھلایا، لیکن کم از کم ایک چھوٹی سی کتاب جس میں آپ علیہ السلام کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں، کم از کم وہ بھی جیب میں ڈال دیتا نا۔ ہماری جیبوں کے اندر اے ٹی ایم کارڈ پتہ نہیں 10 بینکوں کے اے ٹی ایم کارڈ بھرے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ضرورت پیش آئے، لیکن ہم سنت کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ہمیں کہیں کام آئے گی، یہی دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے، قبر میں یہی کام آنے والی ہے، مرنے کے بعد یہی کام آنے والی ہے۔ اگر اچھے انداز میں زندگی گزری ہوگی تو انسان اللہ کے سامنے سرخرو ہوگا، اس کا عمل اس کے سامنے آنے والا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت انسان قبر سے نکلے گا، جو مومن ہے، اذا خرج من القبر، جب وہ قبر سے نکلے گا، صور له عمله صورتا حسنہ، اس کے عمل کو ایک خوبصورت صورت دی جائے گی، خوبصورت حسین صورت میں سامنے آ جائے گا۔ انسان جب اس کو دیکھے گا حیران ہو جائے گا، پوچھے گا من انت فواللہ انی لا اراک امر صدق، آپ کون ہیں؟ اللہ کی قسم میں تو تمہیں بہت خوبصورت دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا دیکھ رہا ہوں۔
وہ کہے گا انا عملک، میں تیرا عمل ہوں. وہ اس انسان کو وہاں سے لے کر چلے گا یہاں تک کہ حتی یدخلہ الجنہ، یہاں تک اس کو جنت میں پہنچا کر چھوڑے گا. عمل کافر، نافرمان، نہ ماننے والا، اذا خرج من القبر، جب وہ نکلے گا باہر، سُوِّلَ لَهُ عَمَلُهُ صُورَةً سَيِّئَةً، اس کے عمل کو ایک بری صورت دی جائے گی. جب اس کو دیکھے گا پریشان ہو جائے گا، پوچھے گا من، تم کون ہو؟ فواللہ انی لأراک امرا سوء، اللہ کی قسم میں تو تمہیں بہت بری صورت میں دیکھ رہا ہوں. وہ کہے گا جناب یہ کوئی اوپری چیز نہیں ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو، وہی ہوں جو ساری زندگی تم نے مجھے کی ہے. انا عمل حکمت عمل ہوں. اس انسان کو وہ عمل اس کو لے کر چلے گا یہاں تک اس کو جہنم میں داخل کرائے گا. اس وجہ سے ہم اپنی ضروریات کے کاموں کو دین کے مطابق لائیں تاکہ اچھی صورت، ہمارا سونا اچھی صورت کے اندر آئے، ہمارا کھانا اچھی صورت کے اندر آئے، ہمارا زندگی گزارنا اچھی صورت میں ہمارے سامنے آئے. یہ نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل آخرت میں ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے. تو اس وجہ سے ہمارا زیادہ وقت جس عمل میں لگتا ہے وہ سونا ہے. زیادہ سے زیادہ وقت یہ عمل ہے جس کے اندر زیادہ زیادہ وقت ہم گزارتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ 45 سال کی عمر اگر جس آدمی کی ہے تو 15 سال وہ سو کر گزار دیتے ہیں. اگر یہی وہ سونا آپ علیہ السلام کے طریقے پر لائے تو کتنا قیمتی بن سکتا ہے. اس میں کرنا کیا ہے؟ چند ایک چیزیں ہیں جو موٹی موٹی وہ تو کم از کم کریں. سونے سے پہلے وضو کر لیں، سونے سے پہلے وضو کر لیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھایا، یا بنی ان استطعت الا تبیت الا على وضوء فافعل فانه من اتاه الموت وهو على وضوء اوتی شہادتا. اے میرے بیٹے، اگر تمہیں قدرت ہو نا، طاقت ہو، استطاعت ہو سکتا ہو، کر سکتے ہو، رات اس حال میں نہ گزارو کہ تم وضو کی حالت میں نہ ہو. اللہ تبیت الا علی وضوء، وضو کر کے سویا کر. فإنه من اتاه الموت، جس شخص پر موت آئے، وہ علی وضوء، اور وضو کی حالت میں ہو، اوتی شہادتا، اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. چھوٹا سا کام ہے، کر کے سو جائے. مسواک کر کے سونا. اس وجہ سے کہ مسواک کرنا، اس کے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرتے وقت خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، کیونکہ ہم موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. انسان کہہ رہا ہوتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں. یہ نیند تو موت کی بہن ہے. انسان جو بیداری کی دعا پڑھتا ہے اس میں کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا ہمارے مرنے کے بعد. ہم موت کے آغوش میں چلے گئے تھے. اس وجہ سے ہم مسواک کر کے اس طرف جائیں، ختم بالایمان ہوگا. دو کام. تیسرا کام، اپنے دروازے کو بسم اللہ کر کے بند کیا جائے، بسم اللہ کر کے کنڈی لگا دی جائے، اپنے برتنوں کو بسم اللہ کر کے ڈھانپ دیا جائے، اپنے مشکیزے کا منہ، یعنی جس بوتل وغیرہ کے اندر پانی رکھا ہوا ہے اس کا منہ بسم اللہ کر کے بند کر دیا جائے، اپنے برتنوں کو بسم اللہ کر کے بند کر کے ڈھانپ دیا جائے. یہ ایک عمل ہے. سونے کے لیے آپ علیہ السلام بیڈ پر بھی سوئے ہیں، یعنی تخت پر بھی سوئے ہیں، چارپائی پر بھی سونا ثابت ہے، زمین پر بھی سونا ثابت ہے. تو جس طرح آپ کو میسر ہو آپ سو سکتے ہیں. سونے کی دعا پڑھ لیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا. چھوٹی سی دعا ہے، یہ پڑھ لیں. بیدار ہوتے وقت آپ نے پڑھنا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان پریشانی میں ہوتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی، گولیاں کھانی پڑتی. او بھائی ہم وہ عمل کریں جس سے نیند آتی ہے. آپ علیہ السلام نے سمجھایا ہے کہ یہ دعا پڑھو، اللہ سے مانگو کہ اللہ ہماری تو نیند ضرورت ہے، تو ہی وہ ذات ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہمیں تو ضرورت ہے. یہ دعا پڑھی جائے. آپ علیہ السلام نے سمجھایا اللہم غارت النجوم
وحدت العیون وانت حی قیوم لا تاخذک سینۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی ونمینی اہدی لیلی ونمینی. یہ دعا پڑھیں. نیند نہیں آ رہی تھی. تسبیحات فاطمہ یہ پڑھنا ہمیں سے ہر ایک آدمی کو پتہ ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ جن کو فرمایا گیا، آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا ہے کہ میری بیٹی یہ تسبیحات کیا کر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، تھکاوٹ دور ہو جائے گی. کئی بار اس کو آزمایا. ویسے تو آپ علیہ السلام کا کوئی عمل آزمانے سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ یقین ہونا چاہیے، لیکن میں تو الحمدللہ جب بھی کرتا ہوں بس وقت پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی. اعمال کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں سکون لائیں، اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر راحت اور چین سکون تلاش کریں. اس وجہ سے کہ انسان تھکا ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کو تو فاطمہ نے یہ بتایا کہ تھک جاتی ہوں سارا دن کام کر کے. اس وجہ سے یہ عمل کرنا. آخری کل یہ ہاتھوں پر 3 دفعہ پڑھ کر سورۃ قل هو اللہ احد، سورۃ قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، ان کو پڑھا جائے اور ہاتھوں پر پھونک کر کے جسم پر پھیر دیے جائے تاکہ جسم کا حصار ہو جائے. آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں. سورۃ ملک پڑھ کے سوئیں تاکہ آپ کے بارے میں جھگڑا کرے اللہ سے کہ اللہ یہ مجھے پڑھ کے سوتا تھا، اس کی بخشش فرما. سورۃ ملک کی تلاوت ہو جائے. رات کو اگر ڈر جائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین ویحضرون، یہ پڑھ لیں. آپ علیہ السلام نے سمجھایا اگر کوئی نیند میں ڈر جاتا ہو تو یہ دعا پڑھ لیں. اس کا اہتمام رکھیں. سنت طریقے پر سونا، قبلہ کی طرف منہ کر کے سونا، دایاں ہاتھ اپنے یہ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنے پاؤں کو سمیٹ کر سونا، یہ سنت طریقہ ہے سونے کا. تو ایک ہے سنت انداز، یعنی سونے کا طریقہ کیا ہو، قبلہ کی طرف منہ ہو، دائیں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے ہو اور پاؤں کو تھوڑا سا سمیٹ کر آدمی سو جائے. یہ طریقہ ہے. دعائیں آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہم بسمک اموت واحیا شروع کیے اور الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور بعد کیے.